السلام علیکم ناظرین، میں ہوں البینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بلا تکلف۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے سید عادل گیلانی صاحب، سابق سفیر ایم ڈی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، ان سے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ وزارت خزانہ نیب کی 815 ارب روپے کی ریکوری سے جو ہے وہ لا علم ہے، آخر کیوں لا علم ہے، کیا وجوہات ہیں، اس کے اوپر گفتگو کریں گے اور کچھ فیکٹس کو بھی شامل کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے 2 سال میں 300 ارب روپے جو ہے ریکور کیے ہیں، اور یہ کیا معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے موضوع میں گفتگو شامل ہوگی۔ دوسری جانب ہم یہ بھی پروگرام میں گفتگو کریں گے کہ زرداری صاحب کی جو بریت درخواست پر نیب کو نوٹسری جاری کی گئی وہ کیا ہے۔ نیب آرڈیننس کی امینڈمنٹ کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ 7 اکتوبر 2021 کو کچھ پٹیشنز گئیں، کیونکہ وہ پٹیشنز ان کا یہ کلیم تھا کہ نیب آرڈیننس امینڈمنٹ کے بعد ان کو جو ہے بری و ضمع قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں یہ گفتگو بھی شامل کریں گے کہ سپریم کورٹ کا جو آرڈیننس سپریم کورٹ کا جو ورڈکٹ ہے کہ جتنی بھی انکروچمنٹس ہیں ان کو ریموو کیا جائے، جو اللیگل عمارتیں ہیں ان کو گرایا جائے۔ اسی طریقے سے مکہ ٹیرس ایک اور بلڈنگ ہے کراچی میں جو کہ 4 اسٹوری بلڈنگ ہے، اس کو بھی ڈیمولش کرنے کا جو ہے ورڈکٹ آ گیا ہے۔ یہ انکروچمنٹس جو ہیں تمام تر کراچی میں ہی صرف کیوں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، کیونکہ انکروچمنٹس تو ریموو کرنا بالکل درست ہے، لیکن صرف کراچی کے اوپر فوکس کیوں دکھائی دے رہا ہے۔ اس میں اسلام آباد میں کیوں کوئی قانون مختلف دکھائی دیتا ہے جبکہ کراچی کے لیے قانون مختلف ہے۔ ایک ہی ملک اور 2 مختلف قانون، آخر کیا وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں، حالانکہ قانون پورے ملک میں ایک ہی امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں عادل گیلانی صاحب موجود ہیں، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، پروگرام میں سب سے پہلے وزارت خزانہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جو 815 ارب روپے کی ریکوری ہے، اس سے آخر کیوں لا علم ہے اور یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ایکچولی اس میں وہاں پہ پاکستان میں اس وقت جو دور چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ غلط خبریں چلا دو میڈیا میں، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے اور ٹی وی چینلز ہیں، اور آپ دیکھا ہوگا کہ ٹی وی چینل میں اب گیسٹ کم آتے ہیں، اب اینکر بیٹھ کے وہ ٹی وی پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ وی لاگ کر رہے ہیں کہ کبھی لگا دیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر 1 مہینہ، اس کے اندر پورے ملک کو ٹکے بتی کے پیچھے لگا دیا، حالانکہ مہنگائی ہو رہی ہے، مہنگائی کا علاج کریں نا۔ دوسرا بھی یہ لگا دیا کہ یہ نیب کی ریکوری نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری غلط خبریں ہیں، اس لیے کہ پبلک اسی میں لگ جائے اور اس کی اپنی پریشانی سے جو ہے وہ دور بھاگے۔ اس کی پریشانی یہ ہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے، مس مینجمنٹ ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا۔ یہ پرٹیکولر کیس میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ یہ 815 ارب کی جو بات ہے یہ کوئی ایک دن کا نہیں ہے، یہ پورے 21 سال کی ریکوری ہے یہ۔ اور چیئرمین نیب جو ہے وہ ہر سال یہ رپورٹ بناتے ہیں، یہ رپورٹ کی کاپی ہے، اس طرح 2019 کی رپورٹ کی کاپی ہے، 2020 ہر سال بنتی ہے، اور یہ رپورٹ میں ہر ڈیٹیل دی ہوتی ہے، اور یہ ڈیٹیل جو ہے یہ لے کے جا کے اور ہر سال یہ پریزیڈنٹ کو پیش کرتے ہیں، پھر اخبار میں چھپتی ہے۔ تو یہ خبریں جو آتی ہیں، یہ خبر ابھی جو خبر آئی ہے یہ 2 دن پہلے کہ وزارت خزانہ نے یہ لکھ کے دیا ہے کہ ہمارے پاس پچھلے 21 سال میں نیب نے صرف 6.5 بلین جمع کرائے ہیں، جبکہ 815 ارب کی یہ ریکوری ہے۔ بھائی آپ پبلک کو پورا بتائیں، وزارت خزانہ کو تو کم از کم آفیشیل ان کو پورا بتانا چاہیے کہ نیب کی ریکوری ہے کیا، نیب کی 815 ارب کی ریکوری ہے کیا، اور وہ ریکوری جو ہے وہ کس کو جاتی ہے، وزارت خزانہ میں جاتی ہے یا سپریم کورٹ میں جاتی ہے یا پبلک کو واپس ہوتی ہے یا ڈپارٹمنٹ کو واپس ہوتی ہے۔ اب آپ کو میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ یہ ان کی 2020 کی رپورٹ کے حساب سے ان کی جو ریکوری تھی ٹوٹل، یہ 4 ہزار کا چل رہا ہوگا، اس کے اندر ان کی ٹوٹل ریکوری جو تھی وہ تھی 466 ارب روپے کی۔ 466 ارب کے اوپر جو ہے وہ تقریباً ان کی جو ہے وہ 425 ارب روپے کی انڈائریکٹ ریکوری تھی۔ انڈائریکٹ ریکوری کیا ہوتی ہے؟ اس میں پیسے کی ریکوری نہیں ہوتی ہے، تو وہ انڈائریکٹ ریکوری اس میں نکال دیں۔ ان کی ٹوٹل ریکوری جو 2019 تک تھی، یعنی پچھلے 20 سالوں میں، وہ ٹوٹل جو ہے اس کا تھا ریکوری آف وی آر والنٹری ریٹرن، وہ 29 بلین روپیز۔ پھر پری بارگین وہ اپنی جگہ پہ، اس کے بعد بینک کے ڈیفالٹس، وہ تو جو پلی بارگین اور والنٹری ریٹرن ہوتے ہیں، یہ پیسے جب آتے ہیں، یہ پیسے کرپشن کے، یہ نیب نہیں رکھتی، وزارت خزانہ کو نہیں دیتی، یہ جاتے ہیں واپس اس ڈپارٹمنٹ میں جہاں سے آئیں۔ آپ یاد کریں کہ رینٹل پاور پروجیکٹ کا جب کیس آیا تھا تو رینٹل پاور کے اندر جو ہے سپریم کورٹ نے سو موٹو کیس لیا تھا، اور سارے کیسز کو انہوں نے کورٹ نے کہا تھا نیب کی انکوائری اور نیب کے ریفرنس داخل ہو گئے، جس کے اندر راجہ پرویز 11 ریفرنس چل رہے ہیں
शौकत तरीन है, उस ज़माने के मिनिस्टर सारे के सारे, उसके अंदर 7% जो है वो एडवांस देना था, उसकी जगह 14% एडवांस दे दिया था। ये एक क्लॉज थी जिसकी वजह से ये हुआ था। उसमें भी ये हुआ कि जब उनको वापस किया और उसके अंदर जब कोर्ट ने किया तो उसकी सारे को 8.5 अरब रुपए की रिकवरी हो गई। वो रिकवरी वापस एडवांस चला गया जिन बैंकों से लिया था, जिनसे वज़ारत ख़ज़ाना में नहीं आएगा। वज़ारत ख़ज़ाना में रिकवरी वो आती है जो फ़ाइन होगा या कोई जो पेनल्टी होगी वो गवर्नमेंट के खुद आएगी। इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि ये अभी 2020 का जो इनका है, 16 साल से क्यों फाइनेंस मिनिस्ट्री लाइन थी, इसकी क्या वजह हो सकती है? 16-21 साल, मतलब ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया ना, कौम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात की है मिनिस्ट्री फाइनेंस ने, और सारे मिनिस्टर ने इसको बाय कर लिया। प्राइम मिनिस्टर भी बोलना शुरू कर देंगे, हालांकि उनको देखना चाहिए कि सच क्या है झूठ क्या है। 2020 के अंदर इनकी जो रिपोर्ट है वो 320 अरब की इन्होंने रिकवरी की है नैब ने एक साल में। अच्छा, यानी पिछले 20 सालों में उन्होंने टोटल जो है 460 अरब की थी जी। तो पिछले साल इनकी जो है 320 अरब 21 अरब की। आप देखिए ये पूरा चार्ट के अंदर आप बताया जा रहा है, उसमें 313 अरब की इनडायरेक्ट रिकवरी है। तो टोटल रिकवरी इनकी 9 अरब रुपए की है ये, और 9 अरब रुपए कौन से हैं जो कि मुजारा लिए लोगों को वापस हो गए, जो कि बिल्डर्स को लिए वापस हो गए। मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर 2016 में फदाइया स्कीम आई थी यहाँ पे कराची के अंदर, उस पर कंप्लेन की थी, TI पाकिस्तान ने कंप्लेन की। उसके ऊपर यह हुआ कि 2019-20 में करप्शन के केस चले, नैब ने पकड़ लिया उनको TI पाकिस्तान की कंप्लेन पे, और उनसे जो है प्ली बार्गेन करके उसका जो बिल्डर था और फदाइया के एयरफोर्स के लोग इन्वॉल्व थे, उसमें लोगों से जो उन्होंने 18 अरब रुपये लिए थे, 15 अरब रुपये वापस कराएँ, लिए रिकवरी हुई और वापस कराए, मगर वो रिकवरी उस 815 में शामिल है हुआ। इसी तरह एडन गार्डन जो है वो लाहौर की एक बहुत बड़ा बिल्डर है अमजद, जो कि इसकी बेटी की शादी जो है वो इसके बेटे की शादी सखा चौधरी की बेटी से हो गई थी ड्यूरिंग करप्शन केस। तो उसके ऊपर भी 18 अरब की करप्शन प्री बार्गेन की उसने डील की हुई है, पैसा वापस आने। कराची के अंदर जब ये बहरिया टाउन का जो केस चला था तो इन्होंने नैब ने केस शुरू किया। नैब ने तो केस शुरू किया था इसके ऊपर रेफरेंस फाइल करने के लिए, नैब में चल रहा था। वो पार्टी चली गई, बहरिया टाउन चले गए, उनके जो है बहुत बड़े वकील थे, एतजाज एहसन थे, उनके सेनेटर अली जफ़र थे, और वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके उन्होंने 460 अरब रुपये देके ये प्री बार्गेन नहीं किया ना ये, और उसको इलीगल को लीगल करवा लिया। तो वो हुआ नैब की वजह से, मगर वो नैब के परव्यू में उसके उसमें नहीं आ रहा, ये वो 818 अरब में वो शामिल नहीं है। वहाँ पे जो भी लंदन के अंदर प्रॉपर्टी बहरिया टाउन की 46 मिलियन पाउंड की जो थी 40 अरब की, वो निकाली गई, वो आई। तो वो कहाँ से हुए? तो ये सारा जो है केस नैब को एक बदनाम करने के लिए, नैब एक बड़ा अच्छा इदारा है, नैब के बड़े अच्छे रूल्स हैं, उस रूल में कुछ कमी है उसको ठीक करना चाहिए। नैब के अंदर कुछ काली भेड़ें हैं उनको ठीक करना चाहिए, वो अपनी जगह। मगर एक इदारे को जिसका परफॉर्मेंस 21 साल में ये है कि पाकिस्तान में करप्शन जो है अगर जो हो रही थी वो कम होनी शुरू हुई थी, बिकॉज हमारे पास तो एक ही है उसका है करप्शन परसेंट इंडेक्स जो TI वर्ल्ड निकालती है, उसके अंदर पाकिस्तान में करप्शन कम होनी शुरू हो गई थी। अब यहाँ पे आके नैब को जो है वो उसके ऊपर ये हमले शुरू हो गए हैं कि नैब का ये भी ख़राब है, और ये 818 अरब की जो है ये रिपोर्ट किधर है। ये रिपोर्ट इनिशिएट करने वाले को जो है वो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस शौकत तरीन को चाहिए कि वो देखें ये किस किस्म की रिपोर्टें निकाल के और ये मीडिया के अंदर गलत खबरें चला के एक गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने की साजिश क्यों हो रही है, ये किसके लिए हो रही है। उसके अपने नैब के अपने 10 कसूर और होंगे, ये कसूर नहीं है नैब का। ठीक है सर, एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं जरदारी साहब के हवाले से और नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर एक गुफ्तगू करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
ویلکم بیک آپ شارٹ بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے پروگرام میں وزارت خزانہ اور نیب کے حوالے سے. اب پروگرام میں گفتگو شامل کریں گے زرداری صاحب کے حوالے سے. پرٹیکولرلی ہم دیکھیں جب نیب آرڈیننس میں امینڈمنٹ ہوئی 7 اکتوبر 2021 کو, تو اسی نیب آرڈیننس امینڈمنٹ کے تحت زرداری صاحب نے جو ہے 3 ریفرنسز جو ہیں دائر کیے, اور یہ جعلی بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے انہوں نے 3 ریفرنسز دائر کیے تھے تاکہ ان کو بریت جو ہے دی جا سکے. اس کے اوپر پروگرام میں گفتگو کریں گے. جی سر, اس پر کچھ بتائیے. دیکھیں, یہ جو ہے نا اس وقت جب میں نے کہا نا کہ نیب کے اپنا ایک ادارہ ہے, نیب کے اپنے ایک اصول ہیں, اپنے رولس ہیں. اب نیب کے آرڈیننس کو گورنمنٹ نے چینج کرنا شروع کیا ہے. یہ تیسرا امینڈمنٹ آیا ہے اس سال, اس حکومت کے دور میں. پہلے 2019 میں آیا تھا ان کا امینڈمنٹ نمبر 21, پھر امینڈمنٹ نمبر 2 آیا ابھی پچھلے سال, اس دفعہ پھر آ گیا اسی سال 2 دفعہ تیسرا آ گیا. امینڈمنٹ میں جو ہے وہ جو مین چیز ہے کہ تیسرا امینڈمنٹ جو ہے اس کے اندر صرف 2 چیزیں ایڈ کی گئی ہیں, اور وہ یہ جو نمبر 2 امینڈمنٹ میں اس میں جو فرق ہے اس میں یہ کیا گیا ہے کہ ایک تو یہ تھا کہ نمبر 2 امینڈمنٹ میں کہ انکم ٹیکس کے ٹیکسیشن کے سارے کیسز جو ہیں نیب کے پرویو سے باہر ہوں گے, اور اس کے علاوہ جو ہے جو یعنی سیکشن 2 کا 4 ABCD ادارے اس کے مبرہ ہو گئے تھے, پھر بیوروکریٹ جس کے کرپشن کے پروف نہیں ہیں وہ مبرہ ہو گئے تھے, ایڈوائزر مبرہ ہو گئے تھے. مگر اس میں یہ تھا کہ اگر یہ امپلیمنٹیشن میں تو یہ ایسے کیسز جو ہیں ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کو چلے جائیں. وہ اس میں چینج آیا ہے کہ وہ صرف انکم ٹیکس کے لیے ہے, کہ انکم ٹیکس کے اگر کیسز جو چل رہے ہیں اس وقت, انکوائری چل رہی ہے وہ یا ریفرنس چل رہے ہیں, وہ ریفر ہو جائیں گے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کو. اگر ٹیکس کا ہے تو ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو, اگر ایکسائز کا ہے تو ایکسائز کو, اگر پروونشنل ٹیکس کا ہے تو اس کو. باقی جو ہے وہ اکاؤنٹنگ کورٹ کے آرڈر کے تحت ختم ہو جائیں گے. وائڈ اب نیشو ہے, آپ سمجھ رہے ہیں بات کو. یہ مین چیز یہ ہے کہ یہ نیب کو ریفر نہیں ہوگا. ایک چیز ہے کورٹ کے پاس کیس چل رہا ہے, اس کے اندر آ گیا کہ جو جس کے اوپر ریفرنس ہے کہ جس میں ECC کے ممبرز پہ کیس چل رہا ہے کرپشن کا, وہ ختم ہو جائے گا آٹومیٹیکلی. اس میں نیب کے جج کو ضرورت نہیں ہے کہ نیب سے لیکن ادارہ تو کرے گا نا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی نہیں میں بات کر رہا ہوں نیچے سب سیکشن 3 میں مینشنڈ ہے کہ جو بھی ادارہ ہوگا وہ اس کے اوپر جو ہے کچھ نہیں ہوگا, ختم ہو گیا. نیب کا یہ آرڈیننس جو ہے نیب کے لا کے لیے ہے. یہ بات سمجھ لیں, پوری دنیا سمجھ لیں کہ یہ آرڈیننس ہے کہ نیب جو ہے وہ ادارے کے تو اپنے اصول ہیں. ایک ایسٹرا کوڈ ہے, ایک FIA ہے, ایک پرائم منسٹر, یعنی نیب کا رول ختم ہو نیب جاتا کا ہے. جو ہے کردار اس میں زیرو کر دیا. یہ ہے بات کہ اگر کرپشن ہوئی ہے, غلط ہوا ہے, مس مینجمنٹ ہوا ہے, نیب اس میں کچھ نہیں کر سکتی. یہ اس کے پرویو سے باہر ہو گیا ہے. دس از واٹ اٹ از کہ بیوروکریٹ جس پہ کرپشن کا الزام ہے مگر پروف نہیں ہے, وہ بیوروکریٹ سے باہر ہو گئے. جس پہ انکم ٹیکس کا ہے, ایسٹ بیونڈ مینس ہے. اب جو زرداری صاحب نے جو کیس فائل کیا ہے, ان کا یہ والا کیس ہے یہاں پہ کراچی میں, جو ان کی 15 کروڑ کی پراپرٹی ہے, اس پہ ان کے اوپر ریفرنس فائل ہوا ہے. اس پہ بڑا کلیئر کٹ اس نے لکھ کے یعنی کورٹ میں دیا ہے جج کو, اور جج نے پوچھا ہے نیب سے کہ بس اب یہ نیب آرڈیننس کے تحت جو ہے ٹیکسیشن میٹرس میں نہیں آتے, تو دس از اے ٹیکسیشن میٹر ویئر آصف علی زرداری صاحب نے اس کو 15 کروڑ کی پراپرٹی خریدی ہے اور انکم ٹیکس میں شو کی ہے کہ میں نے خریدی ہے پچھلے اسٹیٹمنٹ میں, یہ 4 سال پہلے کی ہے. اب کچھ تو پھر نیب کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے, تو کیس کو ختم کیا جائے. یہ وہ چیز آ رہی ہے. تو ایسٹ بیونڈ مینس جو ہیں وہ صرف اور صرف انکم ٹیکس کے پرویو میں آ گیا ہے, کیونکہ ایسٹ بیونڈ مینس کا پروف کرنا ان کا کام نہیں اب نیب کا. اس کے تحت ایسٹ بیونڈ مینس اب صرف پروف کرے گا, اور وہ کرے گا اکاؤنٹ FBR یا اسٹیٹ بینک. اور اس کے ایسے ہی ہے جیسے کہ حلیمہ خان کا جو ایسٹ نکلے تھے دبئی کے اندر, کورٹ کے اندر, اس کے اندر سپریم کورٹ کے اندر آئے. سپریم کورٹ نے نیب کو نہیں بھیجا تھا, وہ انہوں نے FBR کو بھیجا. FBR نے اپنے لا کے حساب سے اس کے اوپر کہا کہ یہ ایسٹ اس کے جو ہیں یہ ڈکلیئر نہیں ہے, یہ بیونڈ مین یا مینس ہے اپنی جگہ مگر ڈکلیئر نہیں ہے. اس لا کے تحت اس پہ اتنا فائن کر دیا. ان کے اپنے لا ہیں کہ فائن بھی کر سکتے, جیل بھی کر سکتے. اسی طرح قاضی فیض عیسیٰ کی وائف کی 3 پراپرٹی نکل آئی تھی. سپریم کورٹ نے نیب کو نہیں بھیجا تھا وہ کیس, FBR کو بھیجا تھا. FBR نے نکال کے دیکھا, انہوں نے پوری منی ٹیل دی کہ یہ منی ٹیل ہے, یہاں سے خریدا, یہاں سے گیا, اس بینک سے گیا, سارا کچھ ہو گیا. تو اس کے بعد ان کو ایک نوٹس دیا, سپریم کورٹ نے اس کیس کو پھر ختم کیا تھا. تو اس کے حساب سے اب ایسٹ بیونڈ مینس کے کیسز جتنے بھی ہیں, جتنے بھی بیوروکریٹس کے اوپر کیسز ہیں, جس کے
पार्लियामेंटेरियन पे केसेस हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर पे केसेस हैं जिस पे करप्शन के चार्जेस, मनी टेकिंग के, मनी के खुद लेने के या अपने किसी रिश्तेदार को देने के नहीं है, वो नैब के प्रयोग से ऑटोमेटिक बाहर कर दिए गए हैं। दैट्स इट। और एक और इसके अंदर अमेंडमेंट आई है, वो ये आई है कि इसके अंदर जो है वो अपने जो पब्लिक एट लार्ज है, जो बिल्डर्स जो करते थे, मकान बना के बेचते थे और पब्लिक, वो वापस डाल दिया, वो इसमें से निकाल दिया गया था, उसको वापस डाल दिया गया कि वो अब यानी अब जैसे इसके अंदर B4U वाला है, 15 अरब का उसके ऊपर करप्शन का केस चल रहा है, लोगों से पैसा लेके भाग गया, मुलारबा वाला है, उसके वो केस इसके अंदर चलेंगे। मगर वो केस भी ख़त्म हो जाते हैं इसलिए कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट 2 अगर उन्होंने कोर्ट में केस फाइल कर दिए हैं तो वो ये जजमेंट है काउंटी कोर्ट की जस्टिस कि मैं लेकर आया साहिवाल की, जिसमें कि परवेज अशरफ प्राइम मिनिस्टर और शौकत तरीन को इन्होंने एग्जेम्पशन दी है और केस ख़त्म कर दिया है। वो क्लियर कट उसमें लिखा हुआ है कि ये अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 265 सेक्शन 235 अगर कोई लॉ है और लॉ के दौरान अगर 6 महीने के लिए लॉ है और ख़त्म हो गया 6 महीने के बाद, अगर केस चल रहा है, वो केस जो है वो उस लॉ के तहत चलेगा, चाहे वो लॉ रिसाइंड हो गया या ख़त्म हो गया। तो अभी इन्होंने जो लॉ बनाया नंबर 3 ऑर्डिनेंस दिया है, नंबर 2 को ओवर रूल किया, मगर नंबर 2 जो है वो 1 महीने तक जो चलता रहा है, 1 महीने के अंदर जितने केसेस फाइल हुए हैं वो सब के सब इस हिसाब से वाइड एबलिश हो गए। ये है इसका पूरा का पूरा इशू। लेकिन सर ये जो अब दरख्वास्तें हैं, क्या ये दोबारा अपील में भी जा सकते हैं जो दरख्वास्त इनकी मुस्तरद हो गई, क्योंकि केस तो चला नहीं, क्या किसी और कोर्ट में जा सकते, कोई और रिलीफ इनको मिल सकता है जरदारी साहब को? नहीं, जरदारी साहब के केसेस सारे इसमें ख़त्म हो गए। अच्छा, मैं ये समझा रहा हूँ कि नहीं सर, लेकिन ऑटोमेटिकली तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन ये भी बातें तो चल रही है ना कि हो सकता है ये ऑर्डिनेंस जो है ये डिसॉल्व हो जाए। ऑर्डिनेंस डिसॉल्व हो गया। हाँ, और ये केसेस नहीं, ऑर्डिनेंस डिसॉल्व हो गया सर, मान लिया हो गया, मगर टिल द टाइम ये ऑर्डिनेंस डिसॉल्व नहीं हुआ है उस दौरान क्या ये रिट्रोस्पेक्टिव होगा? वो गलत है, वो रिट्रोस्पेक्टिव दुनिया में कोई लॉ ही नहीं है। अच्छा, ये कहने गलत है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ना रिट्रोस्पेक्टिव? नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोई लॉ आज ऐसे नहीं बना सकते कि जो कल यस्टरडे पे लागू हो। सर मैं यही पूछ रही थी, यानी रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट रिट्रोस्पेक्टिव लॉ जो है ये बनता ही नहीं है, अगर बनाया है तो वो गलत है। यानी ऑर्डिनेंस के ऊपर भी जो है नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। नहीं, ऑर्डिनेंस के अंदर नहीं हो सकता कि ये लॉ हमारा जो बना है ये पिछले उसके ऊपर लगेगा, नहीं, ये तो लगेगा हर करप्शन केसेस पे लगेगा, आज के बाद इस पे होगा। अभी लॉ ये मैं बता रहा हूँ कि अभी इन्होंने मिनिस्ट्री दी हुई है बिल्डर्स को मिनिस्ट्री दी हुई है कि आप पैसा लॉ लगाओ, 400 अरब रुपए लगा दिए और लगा के को डाल दिए बिल्डर्स, और उनको कोई टैक्स नहीं बताना, पैसा कहाँ से आया, चोरी का है, रिश्वत का है, कुछ नहीं बताना, ठीक है। ये लॉ ख़त्म हो गया है, ये 30 जून को। अब 30 जून के बाद अगर कोई उसके अंदर आएगा और शिकायत करेगा कि ये मोहम्मद अली सेठ है, इसके अंदर से 10 अरब रुपए शो किए हैं और ये इलीगल है, तो उस लॉ के तहत जो है उसका एग्जम्पशन है। कोई ऐसा लॉ बाद में अगर गवर्नमेंट जाती है, नई गवर्नमेंट आती है, बनाती है कि वो लॉ पिछला इलीगल था, दैट इज अगेन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। यही मैं आपको समझा रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अ लॉ विच इज रिपील और रिसाइन इन फ्यूचर ऑल एक्टिविटीज विल बी जज अंडर दैट लॉ फॉर दैट पीरियड। तो उसके हिसाब से जरदारी साहब को जो एनआरओ का लॉ आया था 2006 के अंदर, दूसरी बार रिलीफ मिल गया, उसको रिलीफ मिल गया था, अब इसके अंदर भी रिलीफ मिल गया है। ये आप कहीं भी अपील करेंगे, नैब हुआ कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो नैब के जो चेंजेस आई हैं, ये चेंजेस जो हैं ये एनआरओ से भी बड़ी हैं, जो एनआरओ 2007 में आया था उससे भी ज़्यादा हैं ये। ठीक है सर, एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कि जो 4 स्टोरी बिल्डिंग है मक्का टेरेस, उसको भी डिमोलिश करने का जो है कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं नैब ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट के हवाले से और किस तरीके से ज़रदारी साहब जो है उनको दूसरी मरतबा रिलीफ मिल चुका है। पहले भी एनआरओ मिला, अब दूसरी मरतबा भी वो कैसे रिलीफ हासिल कर चुके हैं। अब प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के हवाले से, जो कि उन्होंने क्लियरली कहा है कि इस किस्म का अगर जहाँ पे भी सिनेरियो होगा वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का इंक्रोचमेंट्स के हवाले से वर्डिक्ट ही लागू होगा। एक बार फिर मक्का टेरेस जो कि कराची में 4 स्टोरी बिल्डिंग है, उसको डिमोलिश करने का जो है करार उसको कह दिया गया है।
ساتھ ہی ساتھ اور بھی بہت ساری آبادیاں ہیں کراچی میں جس میں اسلم ایریاز بھی شامل ہیں اور اسلام جو نہیں ہے وہ ایریاز بھی شامل ہیں اور سب کو ڈیمولش کرنے کا ورڈکٹ بیک ٹو بیک آتا جا رہا ہے. سر یہ کیا سیناریو ہے کراچی میں؟ کیا قانون مختلف ہے اور اسلام آباد میں مختلف ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک ملک ہے، ایک قانون ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے، ایک لا ہے، ایک سپریم کورٹ ہے. وہ اسی قانون کے تحت جو ہے پورے ملک کو ڈیل کرتی ہے اور قانون اندھا ہوتا ہے. یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قانون اندھا یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے جوریڈکشن میں ایک ہی رکھتا ہے. وہ جو کراچی پہ قانون لگ رہا ہے انلیگل بلڈنگز کا، وہ قانون جو ہے لاہور پہ کیوں نہیں لگ رہا؟ جو کراچی پہ قانون لاگو ہو رہا ہے وہ اسلام آباد میں کیوں لاگو نہیں ہو رہا، پنڈی پہ کیوں لاگو نہیں ہو رہا؟ یہ ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ یہ اس کی جو ہے یہ ڈسپیرٹی ہے اور اس کی وجہ سے یہ ایک انریسٹ شروع ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے ایک بدنامی شروع ہو گئی ہے ہماری سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹس کی، جو کہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہیں. اور یہ اسٹیٹ کیپچر کا بہت بڑا ایگزامپل ہے کہ کورٹس کو جو ہے وہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں تھرو پارلیمنٹ تھرو لا اس کو مس ہینڈل کر کے اور اسی لا کے تحت جو ہے وہ ایک ہی قصور ہے اور وہ قصور کراچی میں ہے تو اس میں بلڈنگ کو توڑ دیا جاتا ہے. وہ قصور اگر اسلام آباد میں ہے تو بلڈنگ کو توڑا نہیں جاتا، اس کو ریگولرائز کیا جاتا ہے. یہاں پر تو سر کراچی میں ریگولرائز کیوں نہیں ہوتا پھر جب وہاں پہ ہو جاتا ہے؟ کراچی کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 4-5 سالوں میں 4-5 بلڈنگیں انلیگل جس میں کئی شکایتیں جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کی تھی وہ توڑی گئی ہیں. ایک نہر خیام پہ جو نہر کے بیچ میں بلڈنگ بن رہی تھی اور ریاض رضا بلڈر تھا وہ بنا رہا تھا، اس کی ایک کمپلین نیب میں گئی تھی. اس کو جو ہے سپریم کورٹ نے انلیگل ڈکلیئر کر کے 2017 میں اس کو ڈسمینٹل کرایا تھا. پھر ایک 2 ایکڑ کی 7 بلڈنگیں تھیں جو یہاں پہ راشد ناز روڈ پہ ناصر لوتھا صاحب کا ایک پروجیکٹ تھا، وہ ایک پارک تھا، اس کے اوپر انلیگل الاٹمنٹ کیا تھا جان صادق نے، اس کو سپریم کورٹ نے توڑا تھا. پھر یہ آیا نیسلا ٹاور کا. یہ نیسلا ٹاور کے اندر 1100 گز کے اندر کوئی 730 گز جو ہے وہ لیگل ہے اور 340 انلیگل ہے، اس کو توڑنے کا آرڈر دیے جو آج کل چل رہا ہے. پھر مکہ ٹاور کا بھی آیا. تو یہ رول ریگولیشن جو ہیں اس کے حساب سے سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے. تو سپریم کورٹ کا آرڈر سراغوں پہ بالکل اس کا اگر ہے اور اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. مگر اسی سپریم کورٹ نے جسٹس عظمت سعید نے 2019 کے اندر 2020 میں جب کہ نیب نے کیس اٹھایا تھا بحریہ ٹاؤن کے اوپر، بحریہ ٹاؤن انلیگل تھا کراچی میں، یہ کراچی میں تھا نا، کراچی میں انلیگل چیزوں کو توڑ رہے ہیں نا، تو بحریہ ٹاؤن کا یہ تھا کہ وہ انلیگل اس کی کنسولیڈیشن تھی، انلیگل پلاٹ تھے. اس کو 3 ممبر بینچ تھا، اس کے اندر عظمت سعید، شیخ عظمت سعید جسٹس ریٹائر، آج کل جو ہے وہ شوہر خانم کے وہ بنے ہوئے ممبر ٹرسٹی بن گئے ہیں عمران خان کے، اور انہوں نے اس کو 460 ارب میں اس کو ریگولرائز کر دیا تھا. مقصد یہ آ رہا ہے کہ بھائی اگر وہ ریگولرائز ہو سکتا ہے تو یہ ریگولرائز کیوں نہیں ہو سکتے جی. اور یہ ڈسپیرٹی جو ہے یہ چل رہی ہے. وہاں پہ ایک اور 2 کانسٹیٹیوشن میں 2 ٹاور ہیں وہ بھی انلیگل تھے، اس کو بھی 17 ارب دے کے ریگولرائز کرایا. اور یہ جو 17 ارب اور 460 ارب ہیں یہ بھی فیوچر میں دینے ہیں. جب انہوں نے اناؤنس کیا تھا اس سے $100 کا ڈالر تھا، آج $170 کا ڈالر ہے. تو 460 ارب ویسے ہی وہ 120 ارب رہ گئے آج کے حساب سے، تو ختم ہو گئے. تو وہ لا جو ہے یہاں پر ایک بلڈنگ جس کے آج ہم ذکر کر رہے ہیں سینٹوریس ٹاور ہے، اس کی جو ہے الاٹمنٹ ہوئی تھی 2005 میں، آکشن ہوا تھا. یہ آکشن کے اندر اس کی جو ہے ہائیسٹ بڈ آئی تھی اور یہ بڈ ایک سعودی عرب کا پورا کنسورشیم تھا. آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ان کا تمامی گروپ تھا، اس کے ساتھ بحرین کے تھے اور کون تھے سب نے. اب پتہ چلا کہ وہ فرنٹ پہ تھے، ایکچولی یہ کوئی الیاس ہیں یہاں پہ پنجاب کے کوئی بزنس مین ہیں، انہوں نے اس کو لیا تھا. اور وہ بعد میں جو ہے وہ پولیٹیکل میں آ گئے، پھر اس میں آ گیا الیکشن بھی تھے، آزاد کشمیر میں الیکشن جیت گئے اور وہ پرائم منسٹر کے بھی کینڈیڈیٹ تھے وہ. تو یہ جو ہے انہوں نے 6 ارب روپے میں یہ لیا تھا. اب وہ جب لیا تھا تو اس کے آکشن کی ایک کنڈیشن تھی، وہ زمین کا ایریا تھا تقریباً 7 ایکڑ یا 20 ایکڑ جو بھی تھا، اس میں 3 بلڈنگیں بنانی تھیں
اس کے بیسمنٹ کے اندر کنڈیشن تھی نا کہ اس میں بلڈنگ بنے گی، اس میں یہ پلاٹ ریشو ہوگا، یہ بیسمنٹ ہوگا، یہ ہائٹ ہوگی، اور یہ کار پارکنگ ہوگی، یہ ہوٹل ہوگا، یہ گھر ہوگا، یا یہ فیکٹری ہوگی. وہ کنڈیشن پہ، اور اس کی پیمنٹ جو ہے وہ کرنی ہے ود ان 2 سال 3 سال قسطوں میں. انہوں نے کوئی چیز پوری نہیں کی. یہ 2005 سے لے کے آج تک. اور اس پہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے. یہ سپریم کورٹ میں کیس جو ہے یہ کیس نمبر ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے اندر، سول پٹیشن 4500/2017. اس میں بھی سینٹوریس کے اوپر جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں جسٹس گلزار صاحب نے اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے. یہ بند ہے. گلزار صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، یہ چلتا رہے گا. اس بلڈنگ کے اندر جو ہے فراڈ ہوا ہے، وہ فراڈ جو ہے وہ یہاں کے فراڈ سے بہت زیادہ ہے جو نیسلا ٹاور میں اگر ہے تو. اس میں بیسمنٹ کے اندر صرف کار پارکنگ تھی. انہوں نے بیسمنٹ میں کمرشل بنا دیا. وہ انلیگل ہے. اس میں جب آکشن ہوا تھا تو اس کے اندر کوئی 20 اسٹوری یا 22 اسٹوری کی اجازت تھی. انہوں نے 10 اسٹوری زیادہ بنا دی. انلیگل ہے. اس کے ساتھ جب ان کا شروع ہوا تو اس کے ساتھ پلاٹ تھا ایک 10 ایکڑ کا. وہ پلاٹ سی ڈی اے سے مل کے انہوں نے پارکنگ میں کنورٹ کر دیا. وہ پچھلے دنوں ریکور کیا 20 ارب کا وہ پلاٹ ہے. آڈیٹر جنرل پاکستان نے اپنی رپورٹ جو ہے یہ آڈیٹر جنرل پاکستان ہے، یہ 2016-17 کی رپورٹ میں اس نے کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے. ان کے 68 اور 69 کے پیراز ہیں کہ 1 ارب اور 50 کروڑ روپے پوسٹ امینڈمنٹ ویور آف بینک گارنٹی، یہ اس کو سینٹوریس کو جو فائدہ دیا گیا. تو یہ اس کو ریکوری اس وقت کی ہے. یہ 2016 کے، آج 5 سال ہو گئے. کیا کیا حکومت نے، کیا کیا کسی بھی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے کیوں نہیں کیس کو چلا رہے؟ کیوں کیس فائل کیا ہوا ہے مگر چل نہیں رہا؟ پھر اس کے بعد دوسرا نان ریکوری اکاؤنٹ آف کنسٹرکشن وداؤٹ اپروو بلڈنگ پلان، یہ 53 ملین، یہ بھی اسی کا ہے. پھر اس کے اندر سنیما بنا دیا، وہ انلیگل تھا. اس کے اندر پارکنگ نہیں ہے. اب بغیر پارکنگ کے کیسے چل سکتا ہے؟ تو یہ ڈسپیرٹی آف کورٹ ایکشن آف پاکستان کے لاء کی کراچی میں مختلف اور اسلام آباد میں مختلف، اس کو ختم اگر جب تک نہیں ہوگا تو یہ ملک جو ہے یہ اور بدتر سے بدتر ہوتا چلا جائے گا. جبکہ یہاں پر ایک انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ قانون اندھا ہوتا ہے تو ہر ایک کے لیے ایک ہی قانون ہے تو ایک ہی ڈیسیژن آنے چاہیے. مگر کیا کریں، مشکل ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ جو اسلام آباد کے ہیں، ہماری پارلیمنٹ وہاں پر ہے، ایم این اے وہاں پر نیشنل اسمبلی ہے، وہاں پہ سینٹ ہے، وہاں پہ منسٹریاں ہیں، وہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے، وہاں پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، وہاں سپریم کورٹ ہے. وہ سب کے ساتھ وہاں پہ جو ہے وہ اپنا اسٹیٹ کیپچر کر کے قانون کا استعمال نہیں ہونے دے رہے. دس از واٹ پاکستان کی انٹرنیشنل بدنامی ہو رہی ہے کہ ہماری لاء جو ہے وہ سیم لاء جو ہے وہ 2 پروونسز میں یا 2 سٹیز میں، آپ کہہ دیں، میں پروونس کی بات نہیں کر رہا، میں تو کراچی اور اسلام آباد کی بات ہے، یہ 2 مختلف ترازو میں کیسے چل رہا ہے یہ. اس قانون کو ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. جب تک یہ ایکشن نہیں ہوگا تو کراچی کے جتنے لیگل ٹوٹے ہوئے ہیں اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کورٹ کے ڈیسیجن پہ آتی ہے کہ انہوں نے یہاں پر جو ڈیسیجن لیے تھے اگر صحیح تھے تو وہاں پر وہ ڈیسیجن لیے تھے وہ غلط ہے تو اس کی سزا کس کو ملے گی؟ جی سر، دوسرا اس میں یہ بھی ایک لوگوں کا کنسرن ہے کہ جب سپریم کورٹ ڈیمولش کسی بھی بلڈنگ کو ڈیمولش کرنے کا ورڈکٹ دیتی ہے، ساتھ میں کورٹ کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ان کو سبسٹیٹیوٹ فراہم کرے، لیکن کہیں پر بھی اب تک سبسٹیٹیوٹ نہیں دیکھا گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایگزیکٹو باڈی اس میں قصوروار ہے یا کورٹ کو بھی اس میں سپرویژن کی سخت ضرورت ہے؟ نہیں، بلڈنگ اگر دیکھیں پرائیویٹ ہے تو پرائیویٹ دے گا. گورنمنٹ ہے، سپریم کورٹ نے ابھی کہا کراچی میں نالے صاف کرنے پہ لوگوں کو ہٹانے کا کیا ان کو سبسٹیٹیوٹ دیے گئے. جب لیاری کا یہ بلڈر تو بھاگ جاتے ہیں نا، بلڈر کا جو ہے کورٹ نے شروع کر دیا ہے. مین یہ ہے کہ کورٹ کو سزا دینی چاہیے ان بیوروکریٹ کو جنہوں نے غلط اس کو بننے دیا، جس نے کے بی سی اے ہے، منسٹری آف لاء ہے، منسٹری آف یہ لینڈ ریونیو ہے، ان کو سزا، ان کو نام ہی نہیں ہے. میں نے بتایا نا کہ 460 ارب روپے کا جو انہوں نے شیخ عصمت صحیح صاحب نے بحریہ ٹاؤن کا فیصلہ دیا ہے، اس کے اندر جو انلیگل کام کرنے والے بیوروکریٹ تھے ان کو کہاں سزا ملی؟ اس کا آرڈر پڑھیں گے آپ، عجیب سا آرڈر ہے کہ نیب کو انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ ریفرنس فائل نہیں کریں گے ان افسروں پہ جب تک کہ آپ ہم سے اجازت نہیں لیں. نیب کے لاء کے اوپر سپریم کورٹ نہیں ہے، نیب لاء انڈیپینڈنٹ ہے. مگر یہ اسٹیٹ کیپچر کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ کورٹ کے یہ 2-3 متضاد ججمنٹس ہیں جو انلیگل بلڈنگ کو لیگلائز کرنے ہیں. ایک طرف کے 4-5 ہیں جس میں بحریہ ٹاؤن ہے جس کے اندر کے یہ اپنا وہاں کا
वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, होटल है कौन सा, और यहाँ के जो है ये 4-5 बिल्डिंगें तोड़ी हैं, मतलब ये हम इसको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं कि ये इलीगल इज इलीगल। यानी कोर्ट ये नहीं कर सकता, एक चीज़ इलीगल को मुझे बताओ कि कोर्ट के पास ये इजाज़त है? जब कानून के अंदर अगर है कि बहन भाई की शादी इलीगल है, क्या कोर्ट फाइन लेके वो शादी अलाउ कर सकता है? नहीं कर सकता। कोर्ट के जजमेंट को रैशनल होना चाहिए। जी, कोर्ट इलीगल जजमेंट देता है, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।